ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کا یہ بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور یوں ہم بیٹھے بٹھائے بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہو گئے۔ دین اسلام کی اس عظیم نعمت کے حصول کے لیے ہمیں کسی ابتلا سے نہیں گزرنا پڑا، کوئی فکر و فاقہ یا اذیت کا دور نہ دیکھنا پڑا، جبکہ ہمارے اسلاف نے اس نعمت کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ تپتے صحرا میں لٹا کر سینے پر منو بھاری سلیں رکھ دی جاتی محض احد احد کہنے کی بنا پر۔ اسلام لانے کی پاداش میں لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچ کر جسم سے جدا کر دیا جاتا، بڑے بڑے تیل کے کڑاہے کھولائے جاتے، اور زندہ انسانوں کو محض اللہ کو ایک ماننے پر ان میں پھینک دیا جاتا، آگ کی خندقیں دہکائی جاتی اور زندہ انسانوں کو ان میں جھونک دیا جاتا محض دین حق کو قبول کرنے پر۔ تو بھائیوں، ہم نے بہت آسانیاں پائیں، ہمیں تو اس عظیمت سے کچھ بھی سابقہ پیش نہ آیا۔ ہم اگر 5 نمازیں پڑھ لیں، چند نیکیاں کر لیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں، تو اللہ سے جنت الفردوس سے کم کا تقاضا بھی نہیں کرتے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کفار کے مظالم سے پریشان ہو کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے اور آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا تھا، اور وہ اس پر بھی اپنے دین سے نہ پھرتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے جسم کی کھال نوچ دی جاتی تھی، مگر وہ شخص پھر بھی دین سے نہ پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کام کو پورا کر کے رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک سوار حضرموت سے صنعاء تک بے خوف و خطر چلا جائے گا، اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ تو بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش ہے ہم سب کے لیے۔ جو جتنا نیک ہے، جتنا مخلص ہے، اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہے۔ جنت کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مشقت تو جھیلنا ہی ہوگی۔ بس اللہ سے ہر دم ایمان کی استقامت اور صبر کی ثبات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نفس کے شرور سے، شیطان کے وساوس سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات،
کہ جنت کو مصائب و مشکلات سے ڈھانکا گیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے۔ ابتلا اور آزمائشیں اہل حق پر، اللہ کے سچے اور مخلص بندوں پر آ کے رہتی ہیں، بس ان پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دین کی سلامتی کے ساتھ قائم رہنا ہے، پھر اللہ کی نصرت ضرور ضرور آ کر رہتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم کمزور بندوں پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں آزمائشوں پر، دین پر ثبات عطا فرمائے، ہمارا رخ اپنی ذات بابرکات کی طرف رکھے، جب بھی ہم لڑکھڑائیں، جب بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں، ہمیں اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے، اس دنیا سے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے اور اپنی نعمتوں والی اور رحمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ